اللہ تعالیٰ نے ہمارے پانچویں امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے نور چشم اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے لخت جگر ان کا نواسا، اور امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کا لخت جگر ان کا بھی نواسا، کیونکہ حضرت امام باقر علوم النبیین علیہ السلام ماں کی جانب سے امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرزند ہیں، اور والد کی جانب سے حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے ہیں، پوتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا شبہ جدہ، یہ اپنے جد کا یعنی اپنے نانا کا، حضرت رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ الاطہار کے شبیہ ہیں، وہ شبہ جدہ۔ اور جابر ابن عبداللہ انصاری نے بھی جب دیکھا، پہلی دفعہ جب نظر پڑی ان کے ہیئت مبارک پر، سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہ، تو اس نے یہی دیکھا۔ جابر بہت عمر رسیدہ تھا، جابر صحابہ میں بہت عمر رسیدہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حکم دیا تھا جابر کو کہ تمہاری ملاقات ہوگی، میرے فرزند جو میرے ہم نام ہیں اور حضرت مولا امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے صاحبزادے ہیں، ان کو تم شرف ملاقات تمہیں ہوگی، اور جب تمہاری ملاقات ہو ان سے تو ان کو حضرت باقر علوم الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو سرکار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پہنچا دینا، اور کہہ دینا کہ تیرے نانا نے آپ کو سلام بھیجا۔ تو جابر نے جب دیکھا تو یہی دیکھا، جابر عمر رسیدہ تھا، اس نے جب دیکھا، جو ہی نظر پڑا تو اس نے کہا کہ اے نوجوان آگے آئیے، آگے تشریف لائے، کہا کہ پیچھے مڑیے، پیچھے مڑ گئے، کہا یہ تو بالکل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری نے جب ان سے ملاقات کیا ہے تو یہ عرض کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں شبہ جدہ، شبیہ ہیں ان کے ظاہر میں بھی باطن میں بھی، عمل میں، نور میں، خلقت میں، عصمت میں، شجاعت میں، کرم میں، سخا میں، قرب الہی میں، بارگاہ الہی میں، منازل میں، دین الہی میں، ان کے مقامات میں شبیہ ہیں ان کے اپنے جد کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ میرے علوم کے الباقر علمی، وہ شبہ جدہ الباقر علمی۔ اللہ نے اپنے حدیث قدسی میں فرمایا کہ وہ میرے علم کے دروازے کھولنے، میرے علم کے اسرار کھولنے والے ہیں۔ تو میرے عزیزو، حضرت امام باقر علوم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام کا شیعوں پہ جو احسان ہے، مذہب حق پہ جو احسان ہے، اسلام پہ جو احسان ہے، قرآن پہ جو احسان ہے، یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہادت کے بعد امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے مظلومیت، تنہائی، اور پھر ان کا کچھ عرصے ان کو حکومت ملا جس میں بھی وہ بہت مظلوم رہے، بغاوت اور منافقین کے سموم اور ان کے سہوم کے نشانہ رہے، کبھی تیر سے اور خنجر سے ان پہ پھینکا گیا، اور کبھی زبانوں اور الفاظ کے خنجروں سے ان کو نشانہ بنایا گیا۔ اور پھر جب ان کی شہادت ہو گئی تو امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایام سے جو شیعوں پر جو مظالم شروع ہو گئے بنی امیہ کے، معاویہ کے دور سے، اور شیعوں کو ہر جگہ قتل کیا جاتا تھا۔ زیاد ابن ابی، جس کو بعد میں زیاد ابن ابی سفیان کہا گیا، ایک شخص جس نے خود علن کہا کہ میری ماں نے زنا کیا ہے ابو سفیان کے ساتھ، اس لیے میں نسب چینج کرتا ہوں، میں بادشاہ سلامت کا بھائی بن جاتا ہوں۔ بادشاہ کون تھا؟ معاویہ، اور جماعت عمری کو شرم بھی نہیں آتی، شرم بھی نہیں آتی۔ ان کے ماموں جان نے شاہد لے کے آئے، کہاں میرے کیونکہ زیاد جو تھا بڑا لائق آدمی تھا، بہت ہی لائق، بہت ہی تیز، یعنی جو باصلاحیت آدمی ہوتے ہیں نا، جنرل ہوتے ہیں، گورنر ہوتے ہیں، تو اس کو اپنے خاندان کے ساتھ اس کی ہمدردیاں ملانے کے لیے اس نے کیا کیا، اس نے شاہد لے کے آیا کہ میرے والد ابو سفیان نے اس کی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے، اور یہ تاریخ میں مشہور ہے، یعنی یہ کوئی چھپی بات نہیں کہ شیعوں کا کوئی تعان ہو، کوئی یہ نادر کوئی کہانی ہو، یہ بہت مشہور ہے۔ اور اس ملعون زیاد نے بھی قبول کر دی کہ جی ہاں، میری اس بغیرت نے
قبول کیا کہ جی ہاں میری ماں نے بادشاہ سلامت کے والد کے ساتھ اس نے زنا کیا تو اس لیے میں اس کا بیٹا ہوں، بھائی ہوں۔ تو اس کے بعد اس نے نسب اپنا چینج کیا، کیا بن گیا؟ زیاد بن ابی سفیان بن گیا۔ تو اس کے بھائی جو تھے نا، انہوں نے ان سے قطع رابطہ کیا، کہا کہ تم نے ہماری ایسی تذلیل کی ہے۔ اور دیکھیں یہ کیسے خلفات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو معاویہ کی حکومت میں کچھ سال ہی ہوئے تھے، 30 سال۔ معاویہ کو حکومت سنہ 41 میں ملی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہے سنہ 11 کی۔ تو اتنے سالوں میں کس طرح شریعت کا مذاق اڑایا جاتا تھا، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور معروف متفق علیہ حدیث ہے، الولد للفراش وللعاہر الحجر۔ الولد للفراش، الولد للفراش، بچہ اگر زنا سے بھی پیدا ہونا، اگر عورت شادی شدہ ہے تو وہ اپنے باپ کا کہلائے گا، اپنے باپ کا کہلائے، ہمیشہ اپنے شوہر جو ہوتا ہے اس کا کہلائے گا۔ اور جو زناکار ہے اس کو کرو، اس پہ حج جاری کرو۔ تو بہرحال عزیزو، زیاد ابن ابی کو اس نے عراق کا گورنر بنایا، اور اس کے عراق کے علاوہ ہر جگہ پر جہاں بھی شیعہ تھے تو ان کو اتہام کے طور پر، مذنے پر، یعنی صرف کافی تھا کہ کسی پہ گمان ہو کہ یہ شیعہ ہے، اس کو قتل کیا جاتا تھا، اس کے آل اولاد کو قتل کیا جاتا تھا، اس کے جائیداد کو ضبط کیا جاتا تھا، کانفسکیٹ کیا جاتا تھا، ان کے گھروں کو خراب کیا جاتا تھا۔ تو یہ سلسلہ جاری رہا، یعنی معاویہ کی حکومت کے آغاز سے یہ سلسلہ جاری رہا۔ شروع ہوا پھر بنی امیہ کے اختتام تک، یا بنی امیہ کے اختتام جو سنہ 132 ہے، لیکن اواخر میں بنی امیہ جو ہے کافی کمزور ہو گئے تھے۔ اواخر میں بنی امیہ، آخر ان کے جو 30 سال تھے سنہ 100 کے بعد، 105 کے بعد کافی کمزور ہو گئے تھے۔ تو کیونکہ بغاوتیں ہو رہی تھیں ان کے خلاف مختلف علاقوں میں، تو اس طرح بالکل توحید بگڑ چکا تھا مسلمانوں کا۔ نماز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صوم و سیام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت بالکل ختم ہو چکا تھا، عقائد بالکل ختم ہو چکے تھے۔ کیونکہ سب شیعہ مارے گئے، سب اصحاب امیر المؤمنین علیہ السلام، اصحاب امام حسن، اصحاب امام حسین علیہ السلام ذبح ہوتے رہے، ٹھیک ہے نا۔ جب زمانہ آیا حضرت امام باقر علوم النبیین علیہ السلام کا، تو اللہ کی جانب سے ان کو حکم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے وصیت تھی ان کو، امام زین العابدین علیہ السلام کو وصیت تھی کہ آپ اپنے گھر میں رہیں، آپ اپنے گھر میں رہیں، آپ کو تبلیغ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ لیکن جو وصیت تھی حضرت امام باقر علیہ السلام کو کہ آپ علم کے دروازے کھول دیں، تو انہوں نے علم کے دروازے کھول دیے اور تربیت کرنا شروع کی انہوں نے۔ تو ہمارے پاس جو دین ہے، جو اصل دین ہے، وہ تو شیعہ دین ہے، ٹھیک ہے نا، جن کے توحید صحیح توحید ہے، جن کے اعتقاد کے سب ارکان واقعاً وہ ارکان ہیں جو جبرائیل لے کے آئے آسمان سے، جس کا اللہ نے حکم دیا، جن کی نماز صحیح ہے، جن کی وضو صحیح ہے، جن کی عبادات صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی اقوام تو انہوں نے سب کچھ اپنا چینج کیا ہے، انہوں نے ظالمین کا اتباع کیا ہے۔ تو عزیزو، یہ سب کے سب ارکان دین، ان کا احیاء کس نے کیا؟ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین لے کے آئے اور بنی امیہ نے اس کو دفن کر دیا، اس کو حلیہ بگاڑ دیا، اس کو ختم کر دیا، اور بنی امیہ سے پہلے بھی خلفاء نے، تو حضرت امام مولا امام باقر علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت امام صادق علیہ السلام نے دوبارہ اس دین کو زندہ فرمایا ہے، دوبارہ اس دین کو زندہ فرمایا۔ جھوم جاؤ شیعو، جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف شیعہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف